حسین. اب جو ہے اس سے آگے شان رسالت کے لحاظ سے عرفان القرآن کا جو انداز ہے وہ بھی قابل اعتراض ہے. اس سلسلہ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مشہور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کا ترجمہ اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. ترجمہ کے لحاظ سے یہاں پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پتہ چلے گا کہ کنز الایمان واقعی کنز الایمان ہے. یہاں پر دوسرے لوگوں کے ترجمے پہلے سنو. شاہ عبد القادر دہلوی کا ترجمہ. اور اگر ان لوگوں نے جس وقت اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے بخشواتے اور رسول ان کو بخشواتا، اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان. اس کے بعد اشرف علی تھانوی کا ترجمہ. اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جاتے پاتے یعنی ماضی کی بات ہے اور اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کے نزول سے پہلے کی یہ سہولت تھی. چونکہ آیت نازل ہوگی پھر تو زمانہ ہی گزر گیا اس ترجمے کے مطابق. اب اگر آپ کسی کو کہیں کہ اگر آج آپ صبح 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے تو سب کو پتا ہے کہ اب تو وہ وقت نہیں رہا. 8 بجے آتے تو کھانا کھاتے، اب وہ وقت نہیں رہا. سوچنا ذرا اس بات. پہلے تراجم آپ نے سن لیے کہ کس طرح اور لوگوں نے تراجم کی ہوئے تھے اور پھر آپ سنیں گے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی ان کا ترجمہ کس انداز کا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ شیخ منہاج یہ عرفان القرآن اس میں اس آیت کا ترجمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. آپ نے پہلے ترجمے ان کے سنے جاتے آتے پاتے. اب یہاں پر اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے. وہ ترجمے جو تھے بالکل اسی کی طرح یعنی وہ آپ ذہن میں رکھیں بلا تمثیل کہ اگر 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے. یعنی اس ترجمے نے نا امیدی پھیلا دی امت میں کہ یہ تو بتا رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھا کہ کوئی ظلم کر بیٹھا تھا تو آتا اور اس کو بھیک مل جاتی. تو ظاہری حیات جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اندر بھی ایسی گنجائش یہ ترجمہ نہیں دے رہا شیخ منہاج کا. بعد از وصال تو بات ہی بڑی دور ہے. جلالی صاحب نے آتے جاتے اور پاتے کی گردان سنا کر دیوبندی اہل حدیث اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذل العالی کے تراجم کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب ثابت فرما دیا اور لوگوں کو خوب گمراہ کیا. مگر جلالی صاحب نے باقی اہل سنت کے تراجم پیش کیوں نہیں کیے؟ اسی میں جلالی صاحب کا دجل و فریب چھپا ہے. اگر جلالی صاحب وہ تراجم پیش فرماتے تو اپنے من میں چھپی بغض و حسد کی غلاظت نہ نکال سکتے. سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو 911 ہجری سے پہلے لکھی گئی در منصور دیکھیے کہ کیا اس میں آتے جاتے اور پاتے کے الفاظ ہیں.
اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالی سے، نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول کریم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالی کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اسی کی طرح یعنی وہ آپ ذہن میں رکھیں بلا تمثیل کہ اگر 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے، یعنی اس ترجمے نے نا امیدی پھیلا دی امت میں کہ یہ تو بتا رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھا کہ کوئی ظلم کر بیٹھا تھا تو آتا اور اس کو بھیک مل جاتی، تو ظاہری حیات جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے اندر بھی ایسی گنجائش یہ ترجمہ نہیں دے رہا شیخ منہاج کا بعد از وصال تو بات ہی بڑی دور ہے۔ اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالی سے، نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول کریم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالی کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ اسی کی طرح یعنی وہ آپ ذہن میں رکھیں بلا تمثیل کہ اگر 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے، یعنی اس ترجمے نے نا امیدی پھیلا دی امت میں کہ یہ تو بتا رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھا کہ کوئی ظلم کر بیٹھا تھا تو آتا اور اس کو بھیک مل جاتی، تو ظاہری حیات جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے اندر بھی ایسی گنجائش یہ ترجمہ نہیں دے رہا شیخ منہاج کا بعد از وصال تو بات ہی بڑی دور ہے۔ اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالی سے، نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول کریم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالی کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ اسی کی طرح یعنی وہ آپ ذہن میں رکھیں بلا تمثیل کہ اگر 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے، یعنی اس ترجمے نے نا امیدی پھیلا دی امت میں کہ یہ تو بتا رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھا کہ کوئی ظلم کر بیٹھا تھا تو آتا اور اس کو بھیک مل جاتی، تو ظاہری حیات جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے اندر بھی ایسی گنجائش یہ ترجمہ نہیں دے رہا شیخ منہاج کا بعد از وصال تو بات ہی بڑی دور ہے۔ اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو یہ آپ کے پاس آ جاتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پاتے۔ اسی کی طرح یعنی وہ آپ ذہن میں رکھیں بلا تمثیل کہ اگر 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے، یعنی اس ترجمے نے نا امیدی پھیلا دی امت میں کہ یہ تو بتا رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھا کہ کوئی ظلم کر بیٹھا تھا تو آتا اور اس کو بھیک مل جاتی، تو ظاہری حیات جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے اندر بھی ایسی گنجائش یہ ترجمہ نہیں دے رہا شیخ منہاج کا بعد از وصال تو بات ہی بڑی دور ہے۔ اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آ جاتے آپ کے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آ جاتے آپ کے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اسی کی طرح یعنی وہ آپ ذہن میں رکھیں بلا تمثیل کہ اگر 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے، یعنی اس ترجمے نے نا امیدی پھیلا دی امت میں کہ یہ تو بتا رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھا کہ کوئی ظلم کر بیٹھا تھا تو آتا اور اس کو
भीख मिल जाती तो ज़ाहिरी हयात जो है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की, उसके अंदर भी ऐसी गुंजाइश, ये तर्जुमा नहीं दे रहा शेख मिनहाज का, बाद विसाल तो बात ही बड़ी दूर है। आगे शान रिसालत के लिहाज से इरफानुल कुरान का जो अंदाज है वो भी काबिल एतराज है। और हमने आपका गमे उम्मत का वो बार आपसे उतार दिया जो आपकी पुश्ते मुबारक पर गिरा हो रहा था, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ उतार लिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ उतार लिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ उतार लिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ उतार लिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ उतार लिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी।